عزیز طلبہ و طالبات، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، ہم نے اپنی 5ویں جماعت کی اسلامیات کے 10 سبق پڑھ لیے اور سمجھ لیے اور اس کے مشقی سوالات بھی مکمل کر لیے۔ آج ہم اپنا اسلامیات کی کتاب کا سبق نمبر 11 غزوہ احد پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو پچھلے سبق کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں دوبارہ سے ریوائز کروں گی تاکہ آپ کو غزوہ بدر کا سبق یاد آ جائے، کیونکہ یہ ساری جنگیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو بچوں، ہجرت مدینہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہاجرین مکہ کو ایک پرامن شہر میں رہائش مل گئی اور ایک مختصر اسلامی ریاست کا قیام بھی عمل میں آ گیا۔ اسلامی احکام پر عمل کرنا اور ان کی تبلیغ کرنا بھی ان کے لیے ممکن ہو گیا، لیکن مشرکین مکہ کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ مسلمان سکون سے رہیں، ان کی آزاد اسلامی ریاست کا قیام ہو اور آزادی کے ساتھ وہ اسلام کی تبلیغ کر سکیں۔ انہیں یہ بھی خطرہ ہوا کہ اگر مسلمانوں کو طاقتور ہونے دیا گیا تو وہ اپنے اوپر کیے گئے مظالم کا یعنی اہل مکہ سے انتقام لینے کے لیے مکہ پر چڑھائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو پریشان اور تنگ کرنے کے لیے مختلف سازشوں سے کام لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی اور 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کی جنگ مقام بدر میں پیش آئی۔ یہ غزوہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ تھا۔ غزوہ بدر میں قریش کو شکست ہوئی اور مسلمانوں کی کم تعداد یعنی مسلمان اس جنگ میں 313 تھے اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کی کم تعداد ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں کامیابی عطا فرمائی۔ تو غزوہ بدر کی ذلت آمیز شکست کے بعد قریش غصے میں آ گئے اور غصے سے تل ملانے لگے۔ انہوں نے بہت بڑی رقمیں خرچ کر کے بڑے بڑے تیر اندازوں اور ماہر جنگجوؤں پر مشتمل ایک زبردست فوج جمع کی اور مدینہ کو تباہ کرنے کے لیے 3000 افراد مکہ سے مدینہ کی طرف بھیجے۔ کفار کے اس لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہند نے اعلان کیا
کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا اسے سونے سے لاد دیا جائے گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ہند کے بھائی اور باپ کو مار ڈالا تھا، اس لیے وہ بدلہ لینا چاہتی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، جس میں قریش کا پورا منصوبہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جنگ کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کا اللہ پر یقین، ثابت قدمی اور شدید جذبہ دیکھ کر جنگ کی اجازت دے دی اور 1000 افراد کے ساتھ احد کے پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے، یعنی احد ایک پہاڑ کا نام تھا۔ مدینہ منورہ کے شمال میں 3 میل کے فاصلے پر احد نامی ایک پہاڑ ہے۔ اسی کے دامن میں 7 شوال سن 3 ہجری کو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان دوسرا معرکہ پیش آیا تھا، جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ لیکن مدینہ کے منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر مدینہ واپس روانہ ہو گیا، جس سے لشکر اسلام کے جنگجوؤں کی تعداد محض 700 رہ گئی۔ وہ منافق اس لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ علیحدہ ہو گیا کہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، لیکن وہ اس سازش میں کامیاب نہ ہوا، کیونکہ مسلمانوں کو کامیابی دلانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر غزوہ میں کامیابی دلائی۔ لشکرگاہ کی پشت پر ایک پہاڑی درہ تھا۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس گھاٹی کے راستے کی حفاظت پر مامور کیا اور تاکید کی تھی کہ جنگ کا نتیجہ چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنی جگہ نہ چھوڑیں۔ غزوہ احد کے ابتدائی معرکے میں جب کفار مکہ شکست کھا کر بھاگنے لگے تو گھاٹی پر مامور تیر انداز یہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے اور 50 تیر اندازوں میں سے صرف چند لوگ ہی گھاٹی پر کھڑے رہ گئے۔ قریش کا ایک گھڑ سوار دستہ میدان جنگ سے علیحدہ کھڑا تھا۔ خالی جگہ دیکھ کر پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کر آ کر مسلمانوں پر پشت سے حملہ آور ہو گیا۔ اس دستے کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ تمام مسلمان بوکھلا گئے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے افواہ پھیلا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ اس خبر سے مسلمانوں کی ہمت پست ہوئی، لیکن کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور آواز لگائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ یہ سن کر تمام صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف دوڑ کر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ مجاہدین اکٹھے ہوئے اور لڑتے لڑتے احد کے پہاڑ پر چلے گئے اور اسلامی لشکر جو پیچھے اب مسلمان بیچ میں پھنس گئے، پیچھے سے ان پر حملہ ہوا۔ اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شدید زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ مسلمانوں کے علم بردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، وہ شہید ہو گئے۔
اس طرح یہ خبر پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب نے زندہ سلامت دیکھ لیا تو اعلان کیا کہ اے مسلمانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور سلامت ہیں۔ اس آواز پر صحابہ کرام پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بن گئے۔ اسی دوران حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب دفاع کیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور تیر انداز تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے سارے تیر نکالے اور ان کے سامنے رکھ دیے اور فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر مارے جاؤ۔ اس جنگ میں صحابہ اکرام کے ساتھ مسلم خواتین نے بھی بڑی بہادری دکھائی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی اور 12 زخم کھائے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ زخمیوں کو پانی پلاتی رہیں۔ آہستہ آہستہ دوسرے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ مسلمانوں کے دوبارہ اکٹھا ہونے اور دشمنوں کا پیچھا کرنے کی وجہ سے کفار نے دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ کی، بلکہ انہوں نے میدان چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانگی میں اپنی خیر سمجھی۔ اسی طرح قریش کے لشکر میں ان کی عورتیں بھی تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی شامل تھیں۔ جبیر بن مطعم نے اپنے جس وحشی نامی غلام کو آزاد کرنے اور ہند نے زیور دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں میدان جنگ میں گھوم رہا تھا اور اسے جیسے ہی موقع ملا اس نے انہیں بھالا پھینک مارا، جس سے وہ شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد جب ہند کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسد خاکی دکھایا گیا تو اس نے اسی وقت ان کا سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا بھاری جانی نقصان ہوا، لیکن کفار مکہ مسلمانوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے کے بجائے مکہ واپس چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ کا دورہ کیا، جہاں اپنے پیاروں کو شہید پایا۔ اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید دیکھ کر فرمایا، مجھے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ صدمہ نہیں پہنچا۔ بچوں، اس جنگ میں یعنی غزوہ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور 22 کفار قتل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا۔ یہ جنگ مشرکین کے لیے فیصلہ کن جنگ ثابت نہ ہوئی، کیونکہ وہ اپنے مقصد کو پورا کیے بغیر واپس لوٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا مکمل صفایا کر دیں گے، ایک بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس جنگ میں منافقین بے نقاب ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ کامیابی صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی صورت میں مل سکتی ہے۔ اگر درے پر موجود مسلمان درہ نہ چھوڑتے تو صورتحال کچھ مختلف ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے جنگ احد میں حالات بدل گئے اور مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ بچوں، یہ جنگ 7 شوال سن 3 ہجری کو پیش آئی، جو کہ بغیر کسی فیصلے سے کے اختتام کو پہنچی۔ یہ جنگ غیر فیصلہ کن جنگ تھی، اگرچہ اس میں کفار کو غلبہ حاصل رہا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ایک وحشی نامی غلام کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ بچوں، اس جنگ کی اہم باتیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ باتیں آپ یاد رکھیے گا۔ یہ جنگ 19 مارچ 625 عیسوی 3 شوال 3 ہجری کو لڑی گئی۔ اس کا مقام احد تھا۔ فاصلہ مدینے سے 5 میل دور تھا۔ نتیجہ معرکے میں کافروں کی جزوی کامیابی، لیکن حکمت عملی کے لحاظ سے غیر فیصلہ کن جنگ۔ اسلامی فوج کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے تھے اور کافر فوج کا سپہ سالار ابو سفیان بن حرب تھا۔ مسلمانوں میں 700 فوجی تھے اور کافر کم از کم 3000 فوجی تھے۔ مسلمانوں کی قیادت میں 2 گھوڑے تھے اور کافروں کے پاس 200 گھوڑے تھے۔ اس جنگ میں 70 مجاہدین شہید ہوئے اور 45 کافر ہلاک ہوئے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جانے والی یہ جنگ بغیر کسی فیصلے کے بغیر یا کسی فتح کے بغیر ختم ہو گئی۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اس کے مشقی سوالات کی طرف، جس کا سوال نمبر 1 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اس کی نمبر 1 ہے، جنگ احد میں ڈیش کفار قتل ہوئے، ڈیش میں آئے گا 22۔ نمبر 2، مشرکین مکہ نے جنگ بدر کا انتقام لینے اور اپنے ڈیش کو بحال کرنے کے لیے احد کی جنگ لڑی، ڈیش میں آئے گا وقار۔ نمبر 3، غزوہ احد میں کفار کے لشکر کی اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ڈیش نے بھیجی، ڈیش میں آئے گا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 4، اس جنگ میں حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کو پانی پلاتی رہیں، ڈیش میں آئے گا زخمیوں۔ نمبر 5، اس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ڈیش مبارک شہید ہوا، ڈیش میں آئے گا دانت۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر صحیح اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ اس کا نمبر 1 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 2، احد ایک پہاڑ کا نام ہے، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 3، قریش مکہ کی فوج میں 5000 جنگجو تھے، اس کا جواب ہے غلط۔ نمبر 4، مسلمان خواتین نے زخمیوں کی بہت مدد کی، اس کا جواب ہے صحیح۔ نمبر 5، تیر اندازوں نے شدید گرمی کی وجہ سے گھاٹی چھوڑی تھی، اس کا جواب ہے غلط۔ اب ہم آتے ہیں اس کے تیسرے سوال کی طرف۔ تیسرا سوال ہے، درجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ جس کا سوال نمبر 1 ہے، احد کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کفار کا سپہ سالار کون تھا؟ اس کا جواب ہے، کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ سوال نمبر 3، غزوہ احد کی تیاری کفار نے کس طرح کی؟ اس کا جواب ہے، کفار نے بڑی رقمیں خرچ کر کے بڑے بڑے تیر اندازوں اور ماہر جنگجوؤں پر مشتمل ایک زبردست فوج تیار کی۔ نمبر 4، قریش نے کتنے افراد کی فوج احد کی طرف بھیجی؟ اس کا جواب ہے، قریش نے 3000 افراد کی فوج احد کی طرف بھیجی۔ سوال نمبر 5 ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اس کا جواب ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ سوال نمبر 6 ہے، ابو سفیان کی بیوی کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عنہ کے متعلق اعلان کی وجہ کیا تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں ہند کے بھائی اور باپ کو مار ڈالا تھا، اس لیے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا اسے سونے سے لاد دیا جائے گا۔